السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ ومن آیاتہ ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الروم سورہ نمبر 30 اور اسی سورت سے آیت نمبر 20 اور 21، یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین اکرام، سب سے پہلے یہاں پر ان دونوں آیتوں کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس روئے زمین پر انسان کے لیے ایمان لانے کے بعد سب سے جو اہم چیز ہے وہ توحید، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہی فرمایا ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ بہت سارے لوگ ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہیں۔ گویا توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اگر کسی کو شریک ٹھہرایا تو پھر شرک ہو گیا اور وہی آدمی مشرک ہو گیا۔ آپ دیکھیں گے مشرکوں کی پوری ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیے، ہر دور کے مشرک اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ کو خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشکلوں میں بچانے والا بھی مانتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات کو دوسرے معبودوں کو بھی ان لوگوں نے سپرد کر رکھا تھا، تفویض کر رکھا تھا۔ مشرکین مکہ کو دیکھ لیجئے، آج کل کے سو کروڑ مسلمان مشرک جو ہیں آپ ان کو دیکھ لیجئے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب بھی بہت بڑی پہنچ رکھتے ہیں، اگر وہ چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی لڑ کر کے ہم لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی شرک کی تردید فرمائی، اور توحید کو یعنی ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے اندر کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اسلوب اور انداز میں بیان فرمایا ہے۔ ابھی جو دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان دو آیتوں کے اندر بھی اور ان دو آیتوں کے علاوہ چند اور آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی دل نشی اور بالکل اچھوتے انداز میں اپنی توحید کو لوگوں کے سامنے واضح کیا ہے، تاکہ انسان ان آیتوں پر غور کرے تو اس کا دل اقرار کیے بغیر نہیں رہے کہ ہاں اللہ ہی ہے جو سب کچھ ہے اور وہی کر سکتا ہے۔ سامعین کرام دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور اس کی نشانیوں اور اس کے تصرفات میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان بن کر جا بجا پھیل چکے ہو۔ یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ جو اللہ کی نشانی ہے یہ اس کی عظمت اور اللہ کے کمال قدرت کے اوپر زبردست دلیل ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ گویا انسان کی جو اصل ہے وہ مٹی اور حقیر پانی، اور پھر اسی سے انسان کی صورت بنی ہے۔ اور اس کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے رحم مادر کے اندر جو نطفہ ہوتا ہے اس کو خون کے لوتھڑے میں تبدیل فرماتا ہے، اور پھر وہی خون کا لوتھڑا گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، پھر اسی گوشت کی بوٹی کے اوپر ایسی ہڈیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے، اگا دیتا ہے جو انسانی شکل کی ہوتی ہے، اور پھر اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ گوشت کو چڑھاتا ہے، اور پھر اس کے اندر جان کو پھونک کر کے اللہ تعالیٰ انسان بنا دیتا ہے۔ جب تک چاہتا ہے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے بچہ، اور پھر وہی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ بچہ ہوتا ہے تو اس کی حرکت، اس کی طاقت، اس کی ہر چیز کمزور ہوتی ہے، پھر جیسے جیسے بڑھتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی قوت، اس کی حرکت، اس کی طاقت، اس کی فکر سب مکمل ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر وہی انسان جو بچہ تھا کبھی، جب وہ بڑا ہوتا ہے پوری دنیا میں گھومنے لگتا ہے کہ نہیں؟ پوری دنیا کی سیر کرنے، سفر کرنے کے لیے ہواؤں کے دوش پر بھی اڑتا ہے، پانی کے موجوں پر بھی سوار ہوتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے، وہاں جا کر کے اپنی رزق کو تلاش کرتا ہے، دولت کماتا ہے، اپنے ذہن کو لگاتا ہے۔ دولت اور رزق کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو مختلف علوم و فنون سکھلا دیتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ پاک ہے وہ اللہ، جس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ اس نے اے انسانوں، اس کی نشانی ہے کہ تم کو اس نے مٹی سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا نا، اور پھر توالد و تناسل کا سلسلہ چلا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ پاک ہے وہ اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا، اس کو قوت والا بنایا، اس کے اندر سوچ و فکر دیا کہ وہ اپنے سوچ اور فکر سے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے تمام مظاہر کو، تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے سپورٹ میں لگا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن نبی داؤد کتاب السنہ باب فی القدر حدیث نمبر 4693، اور جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن باب ومن سورۃ البقرہ حدیث نمبر 2599، اور مسند احمد کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کو ایک مٹھی مٹی جو تمام زمین سے لی گئی تھی، یہ پوری زمین ہے نا، پوری زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن آدم کو پیدا فرمایا، آدم کو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ایک مٹھی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا، اور پھر اسی سے اس کی نسل چلی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ انسانوں میں کوئی گورا ہے تو کوئی کالا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی درمیانی رنگ کا ہے، کوئی سانولا ہے، جیسی مٹی ویسا رنگ، اور کوئی انسان پاک ہے تو کوئی ناپاک ہے، کوئی نرم دل ہے تو کوئی سخت دل ہے، کوئی اس کے درمیان کا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور اس کی نشانیوں اور اس کے تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تم انسان بنے، اور اس کے بعد تم پورے زمین میں انسان بن کر کے پھیل گئے۔ یہ اللہ کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی اس کا دعوے دار ہے؟ اور جب کوئی اس کا دعوے دار نہیں تو اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا حاجت روا کیوں سمجھا جائے؟ کیوں کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جائے؟ سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا دوسری آیت کریمہ میں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس کی نشانیوں اور اس کے تصرفات میں سے یہ بھی ہے اے انسانوں کہ اس نے تم کو ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، تمہارے لیے تم سے ہی تمہارا جوڑا بنایا۔ بہت غور و فکر کرنے کا مقام ہے دوستو۔ اس کی نشانیوں میں سے اور اس کے تصرفات میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم سے ہی تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان اس نے رحمت اور محبت پیدا فرما دیا۔ اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانی ہے۔ کیا ہے؟ نشانیاں ہیں، نشانیاں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ یہ قرآن کریم غور و فکر اور تدبر کی دعوت دیتا ہے۔ صرف تلاوت کافی نہیں ہے، تلاوت کرتے ہیں ہم لوگ، بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف تلاوت کافی نہیں ہے۔ آیتوں کے اوپر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ اصل میں قرآن کریم کی منشا ہے، اور اس پر غور و فکر کر کے اس پر عمل کرنا، یہ اصل میں قرآن کریم کی منشا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اور تصرفات میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تم سے ہی تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان رحمت اور محبت پیدا فرمایا۔ اور اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ جو مٹی کا پتلا اللہ نے بنایا، انسان کا جو آغاز کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جوڑا بھی پیدا کیا۔ گویا مرد اور عورت کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ مرد اور عورت انسان کے لحاظ سے تو ایک ہے، لیکن ساخت اور بناوٹ کے لحاظ سے بالکل الگ الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو اور عورتوں کو ایک دوسرے کا طالب بھی بنایا ہے اور مطلوب بھی بنایا ہے، یعنی دونوں کو ایک دوسرے کو چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان دونوں کے لیے ایسی کشش اور ایسا اٹریکشن رکھ دیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر سکون سے نہیں رہ سکتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں ایک دوسرے کے بغیر سکون سے نہیں رہ سکتے ہیں۔ پھر شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، دونوں شوہر و بیوی بنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی جوڑے کو لڑکی ہی لڑکی دیتا ہے، کسی جوڑے کو لڑکا ہی لڑکا دیتا ہے، کسی جوڑے کو لڑکا لڑکی دونوں ملا کر کے دیتا ہے۔
لیکن نوع انسانی پر کبھی ایسا زمانہ نہیں آیا ہے کہ عورتیں زیادہ ہو گئی ہوں اور مرد کم ہو گئے ہوں کہ عورتوں کو شوہر نہ ملے، اور ایسا بھی نہیں ہوا ہے کہ مرد بہت زیادہ ہو گئے ہوں اور عورتیں بہت کم ہو گئی ہوں کہ مرد کو عورت نہ ملے، بیوی نہ ملے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد و عورت کی جو تخلیق فرمائی ہے اس میں تناسب کو برقرار رکھا. اللہ نے کبھی ایسا دور نہیں آیا ہے کہ مرد بہت زیادہ ہو گئے عورتیں کم ہو گئی، اب عورتوں کے لیے جو ہے مردوں کے لیے عورت نہیں مل رہی ہے، یا عورت بہت زیادہ ہو گئی مرد کم ہو گئے تو عورتوں کو شوہر نہیں مل رہا. ایسا کبھی نہیں ہوا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے اندر جو جذبات اور احساسات بنایا کہ دونوں ایک دوسرے کے طالب اور مطلوب ہیں، دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں. اگر دونوں ایک دوسرے سے نہیں ملے تو کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا. اللہ نے جو یہ جذبات اور احساسات مرد اور عورت اور شوہر اور بیوی کے اندر جو رکھا ہے، یہ اصل میں نسل انسانی کے بقا کا لازمی ذریعہ ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو نسل انسانی باقی نہیں رہتا. کیونکہ جب مرد و عورت ملتے ہیں، شوہر و بیوی بنتے ہیں، وہاں سے سماج بنتا ہے، تمدن اور معاشرت کی داغ بیل ہوتی ہے، وہیں سے ایک پورا معاشرہ تیار ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر و بیوی کے اندر جو محبت رکھی ہے، ایک دوسرے کے لیے جو ایک دوسرے کے اوپر فدا ہو جانے کا جو جذبہ رکھا ہے، یہ وہ جذبہ ہے کہ جب دونوں کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو شوہر بھی اور بیوی بھی دونوں اس بچے کے اوپر رحمت اور شفقت برتتے ہیں. برتتے کہ نہیں برتتے؟ وہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے. دونوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفت و محبت کا جو جذبہ رکھا ہے، اسی جذبے کی وجہ سے دونوں تا حیات ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا بالکل عزم اور حوصلہ کر لیتے ہیں. حالانکہ دونوں کے سوچ اور فکر میں بڑا فرق ہوتا ہے. اب ذرا سوچئے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا نسل انسانی باقی رہتی؟ اور کیا یہ اللہ کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکتائی اور بے مثال ہونے کی نشانیوں اور تصرفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ہی ذات سے تمہارے لیے بیوی پیدا کر دیا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان رحمت اور محبت کو پیدا فرما دیا. اور اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں کہ اگر وہ ان باتوں پر غور کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے قائل ہو کر شرک سے اپنے دامن کو بالکل کھینچ لیں گے. ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، جس پر ہم لوگوں کو غور و فکر کرنا انتہائی ضروری ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.